553 سورة الحديد آیت نمبر 17 سورہ حدید آیت نمبر 17 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزرے ہوئے آیت کریمہ میں کہا گیا تھا کہ کیا وہ ٹائم اب نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر اور قرآن کے لیے نرم ہو جائے۔ اس سے پہلے قیامت کے اس ہولناک منظر کو قرآن نے بیان کیا تھا کہ نور دیا جائے گا ایمان والوں کو اور منافقین کو بھی نور دیا جائے گا، اور وہ نور آگے جا کے بجھ جائے گا، ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ جو ظاہراً ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور منافق ہیں، ان میں نفاق ہیں، ان کے ساتھ یہی ہوگا کہ ان کو نور دیا جائے گا اور پھر وہ نور ان کو کام نہیں دے گا۔ بیان کے بعد پھر فرمایا کیا اب وہ ٹائم نہیں آیا کہ یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اللہ کے ذکر اور جو حق نازل ہوا ہے قرآن کریم اس کے لیے ان کے دل نرم ہو جائے اور اس پہ وہ عمل کریں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو ان سے پہلے گزرے ہیں جن کو کتاب دی گئی تھی اور زمانہ دراز گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے تھے، گناہ کرتے 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 اپنی کتاب پہ عمل بھی بھول گئے، اپنے دین و مذہب کو بھی بھول گئے۔ اب کہا جاتا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ جان لو اللہ کریم وہ ذات ہے کہ زمین کو وہ زندہ کرتے ہیں مرنے کے بعد۔ مری ہوئی زمین کو اللہ تعالی زندہ فرماتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح مری ہوئی زمین پہ بارش ہوتی ہے اور پھر وہ زمین اپنے نباتات کو اگاتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتی ہے، لوگوں وہ دن آنے والا ہے کہ تم اپنے قبروں سے اٹھو گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے۔ زمین مری ہوئی ہے، بارش برسانے کے بعد
اس کے بعد پھر زمین کو ایک نئی زندگی اور جوبن ملتی ہے، وہ اپنے نباتات کو اگاتی ہیں اور وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح 40 سال بارش برسے گی، برسنے کے بعد دفعتاً واحدتاً لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں کہا گیا کہ تم اللہ کے قرآن اور اللہ کے ذکر کے طرف متوجہ ہو جاؤ۔ بالفرض والمحال کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے ہوئے ہیں، میں تو گناہ گار ہوں۔ کہا جس طرح مری ہوئی زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں، اس طرح گناہوں سے مرے ہوئے دل کو توبہ کے بعد اللہ پاک دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ وہ دل پھر صاف ہوتا ہے، وہ پھر پاک ہو جاتا ہے۔ جب دل صاف ہو گیا تو پورے بدن کا دار و مدار دل ہی پر ہے۔ توبہ کرو گناہوں سے، جب توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے اور تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ آگے پھر صدقات کے متعلق ابتدا میں بھی کہا گیا تھا کہ ایمان لے آؤ اور صدقات کرو۔ اب ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، یہ جو صدقہ کرتے ہیں، یہ جو خیرات کرتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، اقرض اللہ قرضا حسنا، یہ اللہ تعالیٰ کو قرضہ دیتے ہیں، قرضہ حسنا۔ اور اس سے پہلے بھی قرآن نے کہا تھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ قرض دینے کے بعد وہ دوبارہ لیا جاتا ہے۔ کہا یہاں پہ تم جو کچھ خرچ کرو گے آخرت میں اللہ اس کا بدلہ تمہیں دے گا۔ ایمان کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کا قرآن حکم دیتا ہے کہ مال اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرو، یضاعف لہم، اللہ دگنا کرے گا اس کا اجر اور اس کا ثواب اس کو اللہ دے گا۔ دنیا میں کہا جو مال تمہارے ہاتھوں میں ہے وہ حقیقت میں تمہارا نہیں ہے، وہ عارضی طور پہ تم اس کے مالک ہو۔ اگر اللہ کے راہ میں اس کو خرچ کرو گے تو پھر تم حقیقی مالک اس کے بن جاؤ گے، اس لیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا دگنا اجر دے گا اور قیامت میں تمہیں دے گا، آخرت میں تمہیں دے گا۔ وہاں پہ جب تمہیں اس کا اجر ملے گا وہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا اور جنت میں تم ابد الآباد ہو۔ دنیا میں اسی مال اور دولت سے اگر آپ پراپرٹی خریدتے ہیں، آپ عارضی طور پہ اس کے مالک ہیں، اور اگر اسی سے آپ آخرت خریدتے ہیں تو آخرت میں پھر ابد الآباد آپ اس کے مالک ہیں اور آپ جنت کے وارث بنتے ہیں، پھر وہ آپ سے کبھی نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے فرمائے وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے عزت کا اجر ہے جو اللہ پاک عطا کرے گا۔ کن کو؟ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مقام بھی دے دیتے ہیں۔ تیسری آیت میں فرمایا جو ایمان لے آئے اللہ اور رسول پہ، ان کا درجہ، ان کا مقام ہم الصدیقون والشہداء، وہ صدیقین و شہداء ہے اللہ کے ہاں، ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے۔ اور فرمایا وَنُورُهُمْ، اور ان کے لیے نور ہے، پل صراط پہ گزرنے کے لیے پھر یہ نور کام دے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول پہ۔ باقی جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے قرآن کو، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو کہا قرآن میں غور کرو، قرآن میں فکر کرو، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ ایمان ہے تو پھر قرآن میں غور کرو، قرآن کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا، جان جاؤ لوگوں، ان اللہ یحیی الارض، اللہ وہ ذات ہے کہ وہ زندہ کرتے ہیں زمین کو بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد دوبارہ اللہ اسے زندگی دیتے ہیں۔ جس طرح تمہاری نظروں کے سامنے اللہ تمہیں دکھاتے ہیں کہ ایک مری ہوئی زمین
دوبارہ قابل کاشت بنتی ہے۔ فرمایا یہی عقیدہ رکھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ تم بھی زندہ کیے جاؤ گے۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے بیان کر دی تمہارے لیے اپنے آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ان المصدقین، بے شک صدقہ کرنے والے مرد، والمصدقات، مصدقات اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، انہوں نے قرضہ دیا اللہ کو قرض حسنا، یضاعف لہم، دگنا کرے گا ان کے لیے، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے اجر ہوگا عزت کی۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ، جو ایمان لا چکے اللہ اور اس کے رسول پہ، اولئک هم الصدیقون، وہی ہے اللہ کے ہاں صدیقین، والشہداء، اور وہی ہے اللہ کے ہاں شہداء، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، ونورہم، اور ان کا نور ہے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کافر ہو گئے، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ ہیں جہنم والے۔ اعاذنا اللہ، اللہم